لاہور کا تاریخی شاہی قلعہ اپنے دامن میں کئی خفیہ آثار چھپائے ہوئے ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ شاہی قلعہ میں خفیہ سرنگوں اور تہخانوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں کئی افسانوی قصے کہانیاں بھی مشہور ہیں، لیکن یہ پوشیدہ آثار برسوں بعد بھی عام انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ لاہور وال سٹی اتھارٹی نے حال ہی میں یہاں خفیہ سرنگوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا ہے، جس میں 2 سرنگیں اور ایک بارود خانے کی تعمیرات سامنے آئی ہیں۔ سرنگوں کا یہ سلسلہ شاہی قلعے کے اندر تک ہی محدود ہے، جبکہ ایک سرنگ سے قلعہ کے باہر جانے کے آثار بھی پائے گئے۔ ان خفیہ سرنگوں اور تہخانوں سے منسوب قصے کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آنے والے سیاح بےتاب ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہاں پر بہت ساری سرنگیں اور تہخانے موجود ہیں، اور وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ یہ سرنگیں کتنی طویل تھیں اور کہاں تک جاتی تھیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ان سرنگوں کے بارے میں سن رکھا ہے کہ یہاں سے کئی سرنگیں شالمار باغ اور دلی تک جاتی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سرنگ قلعہ سے مقبرہ جہانگیر تک جاتی تھی۔ مغل شہزادے اور شہزادیاں ان سرنگوں کو آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تاہم ماہرین آثار قدیمہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ لاہور کا شاہی قلعہ اتنا بڑا اور وسیع ہے کہ آج تک اس کا بہت کم حصہ عوام کے لیے کھولا جا سکا ہے۔ قلعہ کا بڑا حصہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود آج بھی پوشیدہ ہے، لیکن اب آثار قدیمہ کو ایسی سرنگ کے آثار ملے ہیں جو قلعے سے باہر کسی دوسرے علاقے میں جاتی تھی۔ اب تک جو سرنگیں دریافت ہوئی ہیں وہ سب قلعہ کے اندر ہی ختم ہو جاتی تھی، جبکہ ان کا تہخانوں کے متعلق مزید کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس دور میں یہ قلعہ تعمیر ہوا اس وقت یہ تہخانے نہ ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں تبدیلیاں آتی رہیں۔ سکھ اور برطانوی ادوار میں یہاں کافی تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے کچھ حصے سطح زمین سے بلند ہو گئے اور یہ کمرے زمین دوز ہوتے گئے، جبکہ حال ہی میں بارود خانہ کے قریب دریافت ہونے والی سرنگ کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ سرنگ قلعہ سے ہنگامی اخراج اور حکمرانوں کی نقل و حمل کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس سرنگ کے ساتھ ایک اور تہخانہ ہو سکتا ہے۔ تاہم یاد رہے کہ شاہی قلعہ میں دریافت ہونے والی یہ سرنگ دوسری سرنگوں سے علیحدہ اس لیے ہے کہ یہ واحد سرنگ ہے جو شاہی قلعہ سے باہر جا رہی ہے۔ وال سٹی اتھارٹی نے بارود خانہ کے پاس دریافت ہونے والی اس سرنگ کو مغل بادشاہ شاہجہاں کے دور کی تعمیر قرار دیا ہے۔ شاہی قلعہ کی بحالی کے کام کے لیے کی گئی کھدائی کے دوران دریافت ہونے والی سرنگ کے خد و خال سے پتہ چلتا ہے کہ شاہجہاں کے دور حکمرانی کی تعمیر ہے، جس کو 400 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق بارود خانہ کے قریب واقع یہ سرنگ عالمگیری دروازے کو دیوان خاص اور شیش محل سے باہم متصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ مغلیہ دور کی سرنگ کے بارے میں اندازہ ہوا ہے کہ یہ قلعے سے ہنگامی اخراج اور حکمرانوں کی نقل و حمل کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس سرنگ پر بھرپور تحقیق کی جا رہی ہے، جس کا ایک مقصد سرنگ کی تاریخی اور حقیقی صورتحال بحال کر کے اسے عوام کے لیے کھولنا بھی ہے۔ مذکورہ سرنگ آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے بھی سنسنی خیز دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہے، جبکہ آرکیالوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ شاہی قلعہ کے نیچے ایک اور تہخانہ ہو سکتا ہے، جس کی کھوج کے لیے کام جاری ہے۔ خفیہ سرنگوں کے علاوہ یہاں کھدائی کے دوران برطانوی دور کا بارود خانہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس عمارت پر لکھی تحریر کے مطابق یہ حصہ سن 1857 میں تعمیر کیا گیا اور اسے بارود خانہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب لاہور وال سٹی اتھارٹی اس حصے کی بحالی میں مصروف ہے تاکہ اسے سیاحوں کے لیے کھولا جا سکے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ان خفیہ سرنگوں اور تہخانوں کے جال کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور یہ کھوج لگائی جا رہی ہے کہ انہیں کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ کئی برسوں کی کھوج اور کھدائی سے بہت کم سرنگیں اور تہخانے ہی دریافت ہو سکے اور ان تک رسائی ممکن ہو سکی ہے۔ دریافت ہونے والی ان سرنگوں نے ماضی کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن ایسے کئی راز ہیں جن کو صدیوں سے کھوجا نہیں جا سکا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی دریافت ہونے والی سرنگیں مستقبل میں کن نئے رازوں سے پردہ اٹھانے میں کتنی مدد کریں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔